نظر نہیں آتا، ڈر بھی لگتا ہے، بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، سکون کی نیند بھی نہیں آتی، اور ایک عجیب سی کیفیت سے آج کا انسان دوچار ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو کبھی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کبھی کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، کبھی کسی کے پاس جا کر وہ اپنی بے چینی اور بے قراری کے سلسلے میں عرض کرتا ہے تو کہیں نیند کی گولی مل گئی، کہیں کوئی وکس بام مل گیا، کہیں کوئی اور آئنٹمنٹ مل گیا کہ سر میں لگا لو تمہیں نیند آ جائے گی، یہ پانی پی لو تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی، یہ پانی پی لو تمہاری بے قراری دور ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس بے قراری کی وجہ کیا ہے، اس بے چینی کی وجہ کیا ہے، اس ڈر کی وجہ کیا ہے، اس کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو جب گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سینے سے سکون کو چھین لیتا ہے، اس کی زندگی سے قرار کو چھین لیتا ہے، اس کی طبیعت سے اطمینان کو چھین لیتا ہے۔ لیکن وہ کریم اس بندے کو مستقل اس نعمت سے محروم نہیں رکھتا، نہ بے چینی کے اندر مستقل گرفتار رکھتا ہے۔ پروردگار نے تریاق عطا فرمایا، علاج عطا فرمایا اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ توبہ کے سلسلے میں فرمایا اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتائیے، برتن اگر گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر بریانی رکھی جائے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، گندے برتن کے اندر اگر روٹی رکھی جائے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر تاپا اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، روزے رکھتے ہیں لذت نہیں ملتی، عمرہ کرتے ہیں لذت نہیں ملتی۔ سچویشن یہ ہے کہ تلاوت قرآن مقدس کرتے ہیں لیکن لذت نہیں ملتی، اس لیے کہ ہمارے دل پر، ہمارے وجود پر، ہمارے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھ لو آج اگر ہم نے توبہ نہیں کی، آج اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے معافی نہیں مانگی، پروردگار جل جلالہ مرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ ایک بزرگ شہر میں گھوم رہے تھے اور لوگوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ لیکن کوئی انسان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بزرگ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں ملتے ہیں لوگوں کو، تو وہاں قبرستان کے اندر پہنچنے کے بعد قبر والوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بزرگ سے پوچھا کچھ دنوں پہلے تو آپ شہر کے اندر اعلان کر رہے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، آج قبرستان کے اندر آپ پہنچ کر کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ سے صلح کر لو، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ جب زمین کے اوپر تھے تو میں کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو، اس وقت اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اللہ معافی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اب یہ قبر میں پہنچ گئے، اب جب میں کہہ رہا ہوں اللہ سے صلح کر لو تو اب قبر سے یہ کہتے ہیں ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اب میں صلح نہیں کروں گا۔ پتہ چلا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر لو، دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں سے توبہ کر لو۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کرنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، توبہ کرنے سے انسان رسوا نہیں ہوتا، بلکہ میرا کریم اپنے
توبہ کرنے والے بندوں کے حوالے سے فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو، اللہ کے برگزیدہ بندے کس طریقے سے بارگاہ سمدیت میں توبہ کر کے کتنا اللہ عز و جل کے قرب کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ آج کا انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے بہت گناہ کر لیے یار، اب کیا سدھریں گے، چلو چل رہی ہے چلنے دو، اور گناہ کر لو، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، چلتے رہنا چاہیے، گناہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، یہ تصور ذہن سے نکال دو، یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ آج توبہ کر لو، اگر آج تک دامن پر بے شمار گناہوں کے دھبے لگے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے کے بعد بڑی بڑی خطاؤں کے مرتکب جب سچی توبہ کر لیتے تو اللہ انہیں کتنا اونچا مقام عطا کرتا۔ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت میں اگر رب نے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کتنے عظیم بزرگ تھے، اللہ اکبر، لیکن بزرگی کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک لڑکی کے عشق کے اندر گرفتار تھے، اس کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ ایک مرتبہ لڑکی نے کہا رات کو میں اپنے گھر کی چھت پر آؤں گی، آپ باہر آ جائیے گا، میرے گھر کے باہر ایک دوسرے کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ اب